روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے فتاوی رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، رمضان کے مسائل سوال و جواب کی طرح آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اہم سوال ہے کہ دمہ کے مریض کے لیے روزے کی حالت میں اسپرے لینے کا حکم کیا ہے، بخاخ لینے کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی روزے سے ہے، اس کا جواب یہ ہے، اگر کوئی آدمی روزے سے ہے اور وہ تکلیف محسوس نہیں کرتا تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ افطاری تک انتظار کرے، اور اگر تکلیف محسوس کر رہا ہے تو انتہائی مجبوری کی صورت میں وہ اسپرے لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 119، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے جو چیزیں حرام ہیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے، لیکن وہ چیزیں جس کے لیے تم مجبور ہو۔ اسی طرح ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں وکس سونگھنا کیسا ہے؟ وکس سونگھنا غلط نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی غذائی مادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم سوال ہے کہ روزے کی حالت میں خون کا نکالنا ٹیسٹ کرنے کے لیے کیسا ہے؟ خون، اس کا جواب یہ ہے کہ خون ٹیسٹ کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے نکالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ خون کو ڈونیشن کرنا، خون کا عطیہ دینا، یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم سے خون نکال لیا جائے، اتنی مقدار میں نکال لیا جائے کہ ہم تنگی محسوس کریں، تکلیف محسوس کریں، تب تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون کو ڈونیشن کرنا، خون کا عطیہ دینا پچھنا لگانے کی طرح ہے، اور اگر ہم تنگی محسوس نہیں کرتے تو اس دن کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پچھنا لگانے کے بارے میں آیا، اسی پر اس کو قیاس کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1939، احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صائم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگایا اس حالت میں کہ آپ روزے سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2367، افطر الحاجم والمحجوم، پچھنا لگانے والا اور جس کو پچھنا لگایا جا رہا ہے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو کس حالت میں ہے؟ اس حالت میں ہوگا جب آدمی انتہائی تکلیف محسوس کرے، تو اس حالت میں اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بدلے اسے روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح ایک اہم سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا بھی سوچتے ہیں کہ جس طریقے سے روزے کے دن میں بیوی سے ہم بستری کرنا منع ہے، گویا کہ رمضان کے دنوں میں رات میں بھی منع ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا خیال کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے رات میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کے لیے اجازت دی ہے اور یہ حلال قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم لوگوں کے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیوی سے ملنا حلال ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بوس و کنار کا اپنی بیوی سے کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس آدمی کو خطرہ لاحق نہیں ہے کہ وہ جماع کر سکتا ہے یا ہم بستری کر سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن جس آدمی کو خطرہ لاحق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دور رہے،
اور سختی کے ساتھ دور رہے، اور اس کی بیوی کے اوپر واجب ہے کہ وہ دن میں بناؤ سنگار نہ کرے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1927۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر وهو صائم وکان املککم لعربہ۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیتے اس حال میں کہ آپ روزے سے تھے۔ بھلا یہ بتاؤ نبی سے زیادہ اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والا کون ہوگا؟ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2387 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رخصت دی اور ایک آدمی کو آپ نے منع کیا۔ جس کو رخصت دی وہ آدمی بوڑھا تھا اور جس کو منع کیا وہ آدمی جوان تھا۔ لیکن مسئلہ واضح ہے، جس کو بھی خطرہ لاحق ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اس سے دور رہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ مشت زنی کرتے ہیں، اپنی منی کو روزے کی حالت میں خارج کر لیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ علماء کے درمیان اس سلسلے میں دو رائے پائی جاتی ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب مغنی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 179 پر لکھتے ہیں وَلَوْ اسْتَمْنَا بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ إِلَّا أَن يُنزِلْ فَإِنْ أَنزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ۔ وہ جمہور علماء کی رائے بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے اپنے ہاتھ سے منی کو نکالا تو اس نے غلط کام کیا، اور اگر اس کو انزال ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر انزال نہیں ہوا، منی کا خروج نہیں ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ جلد نمبر 6 میں لکھتے ہیں کہ اس کا یہ کام کرنا غلط ہے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اتنے غریب ہیں اور اتنے مجبور ہیں، جسم کے اعتبار سے بھی مجبور ہیں اور پیسے کے اعتبار سے بھی غریب ہیں، تو وہ روزے کی قضا نہیں کر سکتے اور نہ اس کے بدلے فدیہ دے سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کی صورت رکھی ہے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ نے کہا سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 16، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر عورت کو ظہر کے وقت حیض آ جائے یا پھر افطاری سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے حیض آ جائے یا نفاس کا خون جاری ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو کیا اس عورت کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397 میں کہا کہ اگر حیض کا خون شروع دن میں آ جائے یا دن کے اخیر میں آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر افطاری سے پہلے بھی حیض کا خون آ گیا یا نفاس کا خون آ گیا تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت کو حیض آتا ہے یا جو عورت نفاس کے دور سے گزرتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو خون آتا ہے تو اس درمیان میں کبھی کبھی خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو کیا اگر کسی عورت نے اس درمیان کو یہ سمجھ لیا کہ وہ پاک ہو گئی ہے اور اس نے روزے بھی رکھے اور نماز بھی پڑھی، تو اس نماز کا کیا حکم ہے، اس روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ ذرا غور طلب ہے اور اس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء نے لکھا کہ طہور 2 قسم کا ہے، ایک طہور متخلل ہے اور ایک طہور حقیقی ہے۔ طہور متخلل سے مراد یعنی خلل زدہ طہور یعنی پاکی، اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کو مسلسل حیض کا خون نہیں آتا بلکہ بیچ میں رک کے آتا ہے، تو اس درمیان کی جو پاکی ہے اس کو طہور متخلل کہتے ہیں۔ اسی طرح نفاس کا جو خون ہے، علماء نے لکھا کہ 40 دن تک لگاتار نہیں آتا بلکہ بیچ میں رک کے آتا ہے، تو بیچ میں جو رک جاتا ہے کچھ وقت کے لیے تو اس کو طہور متخلل بولتے ہیں، یعنی خلل شدہ پاکی۔ اگر کسی عورت کو اتنا علم نہیں ہے اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ گویا کہ وہ پاک ہو گئی ہے، پھر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد خون جاری ہو جاتا ہے کیونکہ 40 دن ابھی پورے نہیں ہوئے یا پھر حیض کے جتنے دن ان کو آتے تھے وہ پورے نہیں ہوئے، تو ایسا روزہ رکھنا اور ایسی نماز پڑھنا وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ طہور متخلل میں اس نے روزہ رکھا ہے اور اس نے نماز پڑھی ہے۔
جبکہ ضروری ہے کہ طہر حقیقی حاصل ہو۔ بہت ساری عورتوں کو 40 دن کے بعد بھی خون آتے رہتا ہے، تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا، اس درمیان میں وہ روزہ بھی رکھے گی اور نماز بھی پڑھے گی۔ اسی طرح بہت ساری عورتوں کو حیض کا جو خون آتا ہے وہ اس کی عادت سے ہٹ کے آتا ہے اور زیادہ مدت میں آتے رہتا ہے، تو اس کی جتنی عادت ہے اس عادت کو شمار کر لے، اور اس کے بعد اگر خون آئے تو اس درمیان میں بھی وہ روزہ رکھے گی اور نماز پڑھے گی۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا کہ طہر متخلل کیا ہے اور طہر حقیقی کیا ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ طہر متخلل وہی ہے کہ بیچ بیچ میں جو کچھ پاکی حاصل ہو، مکمل دن نہیں ہوئے تو اس درمیان کا روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن طہر حقیقی حاصل ہو جائے، سفید دھاگے کے مانند نظر آ جائے، جو علماء نے لکھا قصۃ بیضاء کہا، تو اس صورت میں وہ حیض کے دوران بھی گرچہ پورے دن متعین نہیں ہوئے ہیں، گرچہ پورے دن مکمل نہیں ہوئے، وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نماز پڑھ سکتی ہے۔ نفاس میں بھی 40 دن مکمل نہیں ہوئے لیکن اس طریقے کا اس کو آ گیا تو وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ حائضہ عورت یا نفاس والی عورت قرآن مجید پڑھ سکتی ہے کہ نہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تلاوت قرآن کرنا ہے، تو کیا حکم ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جو حدیث ضعیف ہے، سنن ترمذی کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 131، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، کہ حائضہ عورت اور جنبی آدمی قرآن کا حصہ نہ پڑھے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو منکر کہا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے اسماعیل بن عیاش جو ضعیف ہے، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ علماء کی اس سلسلے میں دو رائے ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھ سکتی، ان کی دلیل یہی ضعیف حدیث ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ پڑھ سکتی ہے لیکن ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتی۔ قرآن پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے لیکن ہاتھ لگا کر مصحف میں قرآن میں ہاتھ لگا کر نہیں پڑھ سکتی۔ تو یہاں یہ بات ہوگی کہ حائضہ عورت اور نفاس والی عورت قرآن کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس کی مدت لمبی ہے، اتنے مدت تک وہ انتظار کرے گی تو نیکی کا مہینہ نکل جائے گا، تو وہ قرآن کو پڑھ سکتی ہے، ثواب حاصل کر سکتی ہے، لیکن قرآن چھونے کے بارے میں وہ احتیاط کرے۔ اس کے لیے ہے کہ وہ قرآن کو نہ چھوئے، بغیر چھوئے ہوئے قرآن کو پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ واقعہ سورہ نمبر 76 آیت نمبر 79، لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ ہے کہ ایک عورت ہے، وہ ابھی حمل سے ہے، ابتدائی دنوں میں ہے اور اس کو قے وغیرہ آتے ہیں، تو کیا وہ روزہ توڑ سکتی ہے؟ جی ہاں، اس کا جواب ہے وہ روزہ توڑ سکتی ہے، بعد میں اس کے بدلے روزہ رکھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو رخصت دی ہے۔ سنن نسائی کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2317، ان اللہ عز وجل عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ وعن الحبلى والمرضع، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزے کو کم کر دیا ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا ہے، یعنی انہیں رخصت دی ہے، بعد میں یہ لوگ پورا کریں۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہے جس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ہر سال ان کو شعبان کے مہینے میں ڈیلیوری ہو جا رہی ہے، 3 سال 4 سال تک لگاتار بچے ہی پیدا ہو جا رہے ہیں، تو ایسی عورتوں کا کیا، کب وہ پورا کرے گی؟ رمضان کے مہینے، کئی رمضان کے مہینے چھوٹ جا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن الکبریٰ البیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230، والحامل والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا مکان کل یوم مسکینہ، دودھ پلانے والی عورت، اسی طرح حاملہ عورت جب وہ ڈر محسوس کرتی ہے تو اس کے لیے ہے کہ وہ افطار کرے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، کیونکہ وہ مجبور ہے، اس طریقے سے پورے دن وہ پورے نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ مانع حیض کی گولیاں استعمال کرنے کا حکم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کی دو رائے ہے۔ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ ایسی عورتیں حیض روکنے والی دوا کا استعمال نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو عورت کے حساب سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور سلف صالحین کی عورتیں اس طریقے سے نہیں کرتی تھی،
کہ وہ کوئی دوا کا استعمال کرے، بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کو قبول کرے اپنے حق میں، اور بعد میں اس کے بدلے روزہ پورا کرے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو روزے ہمارے چھوٹ گئے، چاہے ہم بیمار تھے، سفر میں تھے، یا عورتیں دودھ پلانے والی تھی، یا پیٹ میں بچہ تھا، یا حیض کی وجہ سے، یا نفاس کی وجہ سے دوسرا رمضان آنے سے پہلے تک انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کو چاہیے، اس کا جواب یہ ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جتنا جلدی موقع مل جائے اس کو پورا کر لے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40، متى يقضى قضاء رمضان، حدیث نمبر 1950، کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، کہ ہمارے اوپر رمضان کے روزے ہوتے تھے، یعنی فرض روزے چھوٹے ہوئے تھے، تو ہم لوگ شعبان کے مہینے ہی میں رمضان دوسرا آنے سے پہلے پورا کر لیتے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، زیادہ عبادت کرتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو موقع مل جاتا۔ لوگوں کو چاہیے کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھے اور نیکی کا کام بڑھ چڑھ کر کرے۔ کیوں انتظار کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو موقع دیا ہے تو چھوٹے ہوئے روزے جلدی پورا کر لے۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو اپنے رب کی بخشش کی طرف چلو۔ لیکن اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے، کسی کو عذر ہے، واقعی وہ آدمی معذور ہے تو نہیں پورا کر سکا، تو پھر بعد میں دوسرے رمضان کے بعد فوراً پورا کر لے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس عذر نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کو فدیہ بھی دینا پڑے گا، کیوں اس نے پورا نہیں کیا۔ اس کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ضرور پورا کر لے، موقع پھر ملے کہ نہ ملے تو اس نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا، دینی کام کیوں نہیں کیا، اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی زکوٰۃ کو روکے رکھتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کی زکوٰۃ بعد میں پوری ہوگی تو پہلے ہی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرے علم کے مطابق شاید کہ وہ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہوں گے کہ سنت فرض کے برابر اور ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اس وجہ سے شاید کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ یاد رکھیے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مال اتنا ہو جائے اور سال بھر تک وہ مال ہمارے پاس رہے، تو وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، شوال میں بھی ہو سکتا ہے، ہر مہینے میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو اسلام کے اندر جو نظام ہے زکوٰۃ کا اور زکوٰۃ کا مال بیت المال میں جمع ہونے کا، وہ اتنا اچھا نظام ہے کہ اس کے ذریعے ہر مہینے میں غریبوں کی مدد آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ جب نصاب پورا ہو جائے پھر سال بھر تک وہ مال ان کے پاس رہے تو 2.5% زکوٰۃ وہ نکالے، رمضان کا انتظار نہ کرے۔ اور جس حدیث کا شاید کہ وہ حوالہ دینا چاہتے ہیں اور اس وجہ سے اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ حدیث سند اور متن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے۔ سند کے اعتبار سے علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 1965 اسنادہ ضعیف، کیونکہ اس حدیث کی سند جو ہے ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے ایاس۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس آدمی کو عقیلی کے حوالے سے کہا مجہول، وہ آدمی کا اتا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ سنت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور متن کے اعتبار سے بھی دیکھیے، اس کے معنی کے اعتبار سے تو غور کیجئے، یہ ہوگا کہ نیکی کی اہمیت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مہینے میں نیکی کی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم سوال ہے کہ عید اور جمعہ کا دن ایک ہی دن پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ اس میں چھوٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ رکھی ہے، جس نے عید کی نماز پڑھ لی جمعہ کی نماز پڑھے نہ پڑھے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 1070، من شاء، جو آدمی چاہتا ہے وہ پڑھے، جو نہیں چاہتا وہ نہ پڑھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1073، کہ 2 عید تمہارے لیے جمع ہو گئی ہے، تم ان لوگوں کے لیے اختیار ہے، لیکن میں مجمعون، میں جمعہ کی نماز پڑھوں گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے مسائل کے طور پر 2 قسط میں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رمضان سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔